اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور مجھے پڑھتے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا صرف 2 دن کا یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خاص عمل آپ نے صرف 2 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 2 دن میں آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اس عمل کو کرنے سے، سورہ کوثر کا یہ مجرب وظیفہ صرف 2 دن کرنے سے آپ کی وہ حاجت، وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، سورہ کوثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سورہ کوثر ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے آپ کو مقتول نسل کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چل پائے گی۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پر سورہ کوثر جو ہے وہ آپ پر نازل فرمائی۔ اس سورہ کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو نماز پر اپنے رب کے آگے اور قربانی دے، بے شک جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہ جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، سورہ کوثر جو ہے یہ بہت زیادہ برکت والی سورہ ہے۔ سورہ کوثر کا پڑھنا رزق میں بے پناہ اضافے کا موجب بنتا ہے، یعنی اگر گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہو، گھر کے مالی حالات خراب ہو، سورہ کوثر کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ کشادگی جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر یہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ سورہ کوثر کو 129 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو تنخواہ ملے، جب بھی آپ پیسے اپنے رکھیں، یعنی سیونگ کے لیے جب بھی پیسے رکھیں، ان پیسوں پر اگر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر اگر آپ ان پیسوں پر پھونک مار دیتے ہیں تو ان پیسوں میں بہت زیادہ برکت جو ہے وہ آ جائے گی، آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے، لیکن ان میں کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، سورہ کوثر کا جو عمل ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے دن میں 2 دفعہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، نماز عصر کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 500 ٹائمز یعنی 500 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ 5 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے اللہ پاک کے 2 نام، یا وہابو یا مجیبو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دوسرا، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو اپنے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، یعنی دونوں رکعتوں میں جیسے ہی آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو یا مجیبو آپ نے پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتوں میں آپ نے سجدے میں جا کر ایسے ہی عمل کرنا ہے، اور اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے 2 رکعتوں کی، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے آپ نے یہ ادا کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں، پھر آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 500 ٹائم سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نے دعا کرنی ہے۔
دونوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ نے یا مسبی بل اسباب، یا مسبی بل اسباب، آپ نے دونوں دن وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کثرت کے ساتھ آپ نے یا مسبی بل اسباب، یا مسبی بل اسباب جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ کا جو مقصد ہے، اس حاجت کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، جس پریشانی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور جو ہے وہ آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، کیونکہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے زندگی کے جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ایٹومیٹک ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے سارے جو کام ہیں وہ بہتر طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، جو عمل ہم نے آپ کو بتایا، اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔